آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت عثمان ابن عفان، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرے رفیق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ دیکھیں نا لوگ کس طرح صحابہ کرام کے درمیان دشمنیوں کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور جب آپ اسلام لائے آپ نے تہیہ کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد عثمان بھی آپ کا ہے، عثمان کا مال بھی آپ کا ہے، سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، میرا مال و دولت آپ کے لیے اور دین کے فروغ کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، حضرت عثمان غنی خلفائے راشدین میں شامل ہیں، 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی، اور فرمایا بغیر حساب و کتاب کے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ صرف یہی نہیں فرمایا، یہاں تک اکتفا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تیری شفاعت سے میری امت کے 70,000 لوگ بروز محشر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، نہیں، وہ لوگ نہیں ہوں گے، میری امت کے وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اے عثمان تیری شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور جنت بھی بغیر حساب و کتاب کے عطا فرمائے گا۔ قربان جائیں کتنی عزت دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا کہ عثمان تجھ سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنڈلیوں کے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق آئے اسی طرح بیٹھے رہے منڈیر پر، حضرت عمر فاروق آئے اسی طرح بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت عثمان غنی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے وہ کپڑا نیچے کر لیا، اور آپ نے فرمایا عثمان تجھ سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، جو شخص ان کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا اور بدتمیز کون ہو سکتا ہے؟ جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہوں، جس سے اللہ کے نبی اور رسول خدا اور محبوب کائنات جس سے حیا فرماتے ہیں اور اپنی پنڈلی سے کپڑا نیچے کر لیں، اور جو بدبخت اور ظالم لوگ ان کو بھی تبرہ دیں، اس سے بڑا بے شرم اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ پر ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں پر احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہ خبردار تجھ پر ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ پھر جب بیعت رضوان کا موقع آیا تو وہاں پر دیکھیے کتنا خوبصورت منظر پیش آیا۔ بیعت رضوان جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور کافروں نے روک لیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، راستے میں حدیبیہ کے مقام پر، وہاں پر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، کچھ شرائط پیش کی گئی کفار کی طرف سے، وہ ساری مسلمانوں کے اگینسٹ تھی، لیکن وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایکسیپٹ کیا، اس لیے کہ اس میں بہت بڑی حکمت عملی تھی، اس کے اثرات بعد میں جا کر مرتب ہوئے، تھی وہ ساری مسلمانوں کے خلاف وہ جتنی شرائط لکھی گئی۔ تو الغرض اب وہاں بیعت رضوان کے موقع پر ایک درخت کے نیچے جب بیعت لی گئی، اب یہ بھی مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا انتشار پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہ بیعت جو لی گئی تھی بیعت رضوان، وہ اس وجہ سے لی گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو ہے وہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، کسی حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی، بلکہ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کی طرف نکلے تھے سفیر بن کر مسلمانوں کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سفیر بن کر نکلے، اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار و مشرکین نے کچھ کہا تو ہم ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اعلان جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد کی بیعت تھی مجموعی طور پر جو مسلمانوں سے لی گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں لی گئی۔ یہ آپ کی شہادت کی افواہ جو ہے وہ کسی حدیث میں کسی جگہ پر یہ بات موجود نہیں ہے، یہ صرف من گھڑت بات ہے، یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے
اس بات کو پھیلایا گیا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور سارے صحابہ کرام سے ایک ایک کر کے بیعت لی اپنے دست اقدس پر۔ صحابہ آتے گئے ایک ایک کر کے، وہ اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ پر رکھتے گئے اور بیعت کرتے چلے گئے۔ جب سب بیعت کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک یوں کر کے لہرایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اور اللہ کو وہ ادا کتنی پسند آئی، سبحان اللہ سبحان۔ آپ نے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی طرف سے چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں موجود ہیں، اللہ اور اس کے کام میں مصروف ہیں، لہٰذا وہ موجود نہیں ہیں، ان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، مجھے میری عزت کی قسم ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ تو میرا ہی ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، اور فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ عثمان کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب نہیں، یہ تیرا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ یہ ایک محبت ہے۔ یہ قرآن جگہ جگہ پر ہمیں محبتوں کا درس دیتا ہے، ہمارے اندر الفتیں پیدا کرتا ہے۔ خالق اور مالک کے ساتھ تعلق کیا ہے صاحب قرآن کا؟ تم دیکھو تو صحیح، کتنے والہانہ انداز ہے، کتنی محبت ہے، اور ان صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت کا رشتہ تھا، کس قدر الفت پر مبنی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بیعت لے رہے ہیں کہ اگر ان کو کسی نے نقصان پہنچایا، اگر ان کو کسی نے برا بلا کہا تو ہم بیعت کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ شرم کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں پر معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا انجام کیا ہوگا پھر آپ یہ اندازہ لگائیں۔ تو اس لیے وہ غلطی پر ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی جو ہے وہ کافر ہو گئے ہیں یا جو ہے نا، تو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن دیکھیے کہ ایک بچہ کافروں کے گھروں میں پیدا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کافر ہی ہونا ہے اس نے۔ وَوَالِدَاهُ يُحَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ، بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو ایک بچے نے جس گھر میں پرورش پائی ہے، اس گھر میں اسے سبق ہی یہی دیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کا دروازہ توڑ دیا تھا، تو اس کے ذہن میں تو حضرت عمر کے خلاف جو ہے وہ آگ بھری جائے گی۔ اس کو پہلے دن سے درس ہی یہی دیا گیا کہ یہ خلافت حق تھا حضرت علی کا، اور ان لوگوں نے ان کا حق مار لیا۔ وہ تو کبھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے حق میں وہ تو کبھی بھی نہیں بول سکتا۔ اس کے ذہن میں تو ہمیشہ جو ہے ان کے خلاف آگ رہے گی، کیونکہ نہ اس نے قرآن کو پڑھا، نہ اس نے تحقیق کی، نہ اس نے احادیث کو اسٹڈی کیا۔ وہ تو صرف ایک جو ہے وہ نظریے کے تحت جو اس کے ماں باپ نے اور اس کے معاشرے نے اس کو دیا، جو اس کی کمیونٹی نے اس کو دیا، جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو وہ سب کچھ اس کے ذہن میں ڈیولپ ہو چکا، تو اس کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے۔ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اس کو یہ شعور پیدا ہو جائے کہ رائٹ کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی، مسلمانوں آپس کے لڑانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی بھی ایک ہو کر ایک قوم بن کے نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ دشمن کے لیے مشکل ہی نہیں ہے جناب، کوئی مشکل بھی نہیں۔ ایک جگہ پہ مجلس ہو رہی ہے اہل تشیع کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے پولیس نے اس کو گھیرا ہوتا ہے کہ کہیں پر جناب کوئی مسئلہ نہ پیش آئے۔ تو دشمن کے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس نے اپنا ایک ایجنٹ بھیجنا داڑھی والا، اس نے جا کے وہاں پہ شرارت کرنے کی دیر ہے۔ لو جی، ہر طرف دیکھیں اب صف ماتم بچھ گئی، لڑائی جھگڑا شروع، وابیوں نے حملہ کر دیا، فلانی جماعت نے حملہ کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو دشمن کو جو ہے یہ بہت بڑا سورس ملا ہوا ہے مسلمانوں ہمیں لڑانے کے لیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے۔